تو سامل یا آر پی آر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سامل ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیا کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر سیٹ داؤد کا یہ پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف الیار کے ہاتھ بہت بڑے ثبوت لگنے والے ہیں، بلکہ اب الیار پیا کو جتوانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے باپ کے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دے گا، کیونکہ اب الیار نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے نثار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح الیار یہاں پر نثار کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا باپ کا لیفٹ ہینڈ نثار ہے، اور اگر اسے سچائی تک پہنچنا ہے تو اسے سب سے پہلے نثار کو ہی اپنے قبضے میں کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر جیسے ہی پیا پیشی کے لیے پہنچتی ہے تو سب سے پہلے پیا اور سامل کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ یہ کہ اب ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن پیا نے سامل کو سمجھایا ہے کہ سامل تمہیں ان باتوں پر ری ایکٹ نہیں کرنا اور ان چیزوں کو یہیں پر چھوڑ دو، جس کے بعد سامل تو سمجھ جائے گا۔ اور جیسے ہی سامل اور پیا اندر جانے لگیں گے اور وحید سے ملیں گے تو وحید کافی زیادہ ڈرا ہوا ہوگا ان کا وکیل، جہاں سامل اسے کہے گا کہ وکیل صاحب آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اتنا اڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اور یہاں پر وحید بتائے گا کہ سیٹ داؤد نے اس ملک کا سب سے بڑا وکیل کر لیا ہے اور بہت ہی زیادہ تگڑا وکیل ہے وہ، آج تک اس کا ریکارڈ ہے کہ اس نے ایک بھی کیس نہیں ہارا، وہ ہمیشہ جیتتا آیا ہے۔ مجھے سامل اس کے سامنے ڈر رہا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہاں پر سامل ہی وحید کو سمجھائے گا کہ وحید صاحب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی بھی کیس نہیں ہارا تو وہ آگے بھی نہیں ہارے گا۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر وقت ہارتا ہے اور سچے کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور ہم یہاں پر سچے ہیں، آپ کو خود پر یقین کرنا ہے اور اس کو ہم نے جی جان لگا کر جیتنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے وہ بڑا وکیل بھی ہار جائے گا۔ اور یہ سامل کی باتیں سننے کے بعد وحید میں اور ہمت جاگ اٹھتی ہے، اس میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا اس کی باتیں سن کر کہ وہ ابھی بھی لڑ سکتا ہے، بھلے ہی اس کے سامنے کتنا ہی تگڑا انسان کیوں نہ کھڑا ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا وکیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سچ پر ہے تو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جس کے بعد پہلی پیشی میں ہی سیٹ داؤد کے ساتھ ساتھ سیٹ داؤد کا وکیل بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور کیس کو اسی طرح سے پیش کرے گا جس طرح سے پیا اور سامل کی ویڈیو بنائی گئی تھی، جہاں وکیل کہے گا کہ میں تو صرف اور صرف جج صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا چکر ہے، کہیں نہ کہیں یہ دونوں مل کر سیٹ داؤد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، میرے کلائنٹ کے خلاف ان کی بہت بڑی سازش ہے، ان دونوں کی تو یہ پلاننگ ہے کہ جلد سے جلد سیٹ داؤد سے پیسے ہتھیا کر یہ دونوں شادی کر لیں۔ اور یہ سننے کے بعد وحید کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں سے سیٹ داؤد کا وکیل کہے گا کہ میں تو صرف اور صرف جج صاحب آپ لوگوں کو اس جھوٹے سے پوائنٹ کی طرف لے کر آ رہا ہوں جو کہ سارے معاملے کی جڑ ہے، میں تو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی صرف اور صرف ایک چھوٹا کیس لے کر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کافی بڑے ہاتھ ہیں اور یہ سب سے بڑا ہاتھ تو سامل کا ہی ہے۔ اور یہاں پر وحید صاحب ہی کہے گا کہ مجھے انجیکشن ہے یہاں پر ان کی باتوں سے جج صاحب، اور یہاں پر جج صاحب بھی انجیکشن کو آوارہ روٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ جب تک نہ وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کہیں نہ کہیں تو دم ہے، لیکن آپ کو ثبوت پیش کرنے ہی پڑیں گے۔ جس کے بعد اسلام سمجھ جائے گا کہ یہاں پر سامل کا ان کے ساتھ آنا بہت ہی زیادہ، تو سچی بات یہی ہے کہ جہاں کیس کی پہلی پیشی کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی سامل پیا اور یہاں پر اس کو لے کر گھر واپس جائے گا تو یہاں پر وہی سامل اس سے کہے گا کہ سامل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تم سے کسی بھی قسم کی دشمنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے سامل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے اور میری بیٹی کو تم معاشرے کا سامنا اکیلے کرنے دو اور یہاں پر اب تم ہمیں لینے اور چھوڑنے کے لیے نہیں آیا جایا کرو گے،
کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا اور پیا کا کچھ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے منہ کھلیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو یہ لوگ تمہارے ڈر سے چپ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب سے لوگ تمہیں اور پیا کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس لیے تم سے یہی گزارش کروں گا کہ تم اب ہمارے گھر نہ آیا کرو اور ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ جہاں سانول یہاں پر اس کو یہ کہے گا کہ اسلم صاحب، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی اور پیا جی کی جان کو بہت خطرہ ہے، اور میں تو آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں ہر جی جان لگا کر، اور جہاں پر سیٹھ داؤد کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جب اس نے پیا جی کو مروانے کے لیے بندے بھیج دیے تھے تو اب آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ دونوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے اسلم صاحب، کیونکہ یہ بدنامی تو کچھ ٹائم کی ہے، جب ہم کیس جیت جائیں گے تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک صرف جھوٹا الزام ہے ہم سب پر۔ لیکن اگر کبھی موقع پا کر سیٹھ داؤد نے آپ پر اور پیا جی پر حملہ کر دیا تو میں اپنے آپ کو بچانے پر وہاں پر نہیں پہنچ پاؤں گا، جس کے بعد اسلم صاحب یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے سانول، ہمیں سوچنے کا تھوڑا موقع چاہیے، کیونکہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ دونوں غلطیاں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں۔ جس کے بعد جیسے ہی سیٹھ داؤد کا وکیل بھی عدالت سے فارغ ہوگا تو سب سے پہلے جا کر ساری سٹوری یہاں پر سیٹھ داؤد کو سناتا ہے اور کہے گا کہ ان لوگوں کے تو ہوائیں ہی اڑ گئی تھیں میرے سامنے، بلکہ وہ لنگڑا کا وکیل یہاں پر وحید آپ کے پوزیشن وکیل، جس کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی آپ کے خلاف، میرے سامنے بات بات پر انجیکشن کر رہا تھا، اور پھر اینڈ پر جا کر جج نے بھی اسے چپ کروا ہی دیا۔ آخر میرے سامنے کون ٹک سکتا ہے سیٹھ داؤد صاحب؟ میں تو اس ملک کا سب سے اچھا وکیل ہوں، آپ نے مجھے چوز کر کے بہت بہترین ڈیسیجن لیا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ سے داؤد کو وہ دونوں باپ بیٹی آپ کے قدموں میں پڑے ہوں گے اور آپ سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ تو میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ میں کبھی نہیں ہارا آج تک کسی کیس کو بھی، اور آپ کا کیس بھی اب میں جیت کر دکھاؤں گا آپ کو۔ تو ان لوگوں کی تو آج عدالت میں بولتی ہی بند ہو گئی تھی، اور اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح میں ان کی عزت کے چھتڑے اڑاتا ہوں، اور وہ باپ بیٹی وہ سانول جس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ اور جہاں یہ سب کچھ سننے کے بعد سیٹھ داؤد بھی کہے گا کہ واہ، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے۔ بس اسی طرح سے اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے اور مجھے یہ کیس جیتنا ہے، ہر حال میں کوشش کرنا کہ اس کباڑیے اور اسلم اس کی بیٹی کو سزا ہو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کے چکر میں۔ اور جہاں سیٹھ داؤد کا وکیل سیٹھ داؤد سے کہے گا کہ آپ فکر ہی مت کریں سیٹھ داؤد صاحب، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے سوچا ہے، لیکن اب ایسا ہونے والا کیونکہ الیار اب نہ صرف اس کیس پر نظر رکھ رہا ہے بلکہ اپنے باپ کے بھی یہاں پر پوائنٹ آف ویو کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اور آج جیسے ہی سیٹھ داؤد نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں بولا ہے تو الیار کو بھی تھوڑا شک تو ہو ہی گیا ہے یہاں پر، جس کے بعد الیار اپنا فون کرے گا یہاں اور کہے گا کہ پیا سے پوچھنا کیا وہ یونیورسٹی آئی ہے، اور یہاں پر اس کی دوست سے یہی پوچھتا ہے کہ بھائی جو لڑکی اپنے باپ کے کیس پر عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے ہفتے مہینے 2 مہینے سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ آج یونیورسٹی کیسے آئے گی؟ اور یہاں کہے گی کہ کیوں تمہیں کوئی بات کرنی ہے اس سے جہاں الیار آئی اور وہ یونیورسٹی کیسے آئے گی، اور یہاں کیا کہنا ہے کیونکہ تمہیں کوئی بات تو کرنی ہی ہوگی۔ میں صرف اور صرف پیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اب بہت زیادہ محتاط رہے، اور یہاں پر اس کے باپ کا بھانڈا پھوڑ دے گی اور کہے گی کہ محتاط رہنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے بابا نے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تم جانتے بھی ہو الیار کہ تمہارے بابا نے کیا 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 ہے اور پیا کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج پیا کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہاں سننے کے بعد الیار کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، جس کے بعد جیسے ہی الیار اپنے دوستوں کو فون کرے گا تو اس کا دوست بھی اسے سچائی بتائے گا اور کہے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، میں نے یہاں پر انویسٹیگیشن کروائی ہے، سیٹھ داؤد کے نام سیٹھ موسیٰ ہی تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دونوں سیٹھ موسیٰ اور اسلم بڑے جواری تھے، لیکن جیسے ہی اسلم کی بیٹی کا چکر پیدا ہوا تو یہاں پر اس کے باپ اسلم اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا اور سیٹھ موسیٰ اپنے نثار
کے ساتھ اریسٹ ہو گیا اور یہاں پر لیکن جیسے ہی یہ جیل بھگت کر آئے تو اس کے بعد ان کے دن پھر گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا کسی نے ان کے دن پھیرے اور اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سچ کہہ رہی تھی جہاں یہ سننے کے بعد الیار کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہاں پر پیا کا لگایا گیا ہر الزام اس کے باپ پر سچا ہے، لیکن اگر اسے اس سچائی کو جاننا ہے اور اپنے باپ کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنا ہے تو اس سے سب سے پہلے نثار کی گردن تک پہنچنا ہوگا یہاں پر، کیونکہ ایک نثار ہی ہے جو اس کے باپ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ ہی جانتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ یہ نثار لگ جاتا ہے تو وہ سارا کرتوت اس کے سامنے کھول کر پیش ہو جائیں گے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہاں پر الیار کسی نہ کسی طریقے سے نثار کو ملنے کے لیے بلائے گا اور کہے گا کہ آپ کو مجھ سے ضروری ملنا چاہیے، تو یہاں پر دراصل مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے کروانا ہے، کیا آپ فارغ ہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں؟ اور یہاں پر نثار سمجھ نہیں پائے گا کہ الیار اسے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے، جس کے بعد نثار تو الیار کی بات مانتے ہوئے الیار سے ملنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی نثار وہاں پر پہنچے گا تو الیار نہ صرف نثار کو 2-3 تھپڑ لگائے گا بلکہ اسی واقعے سے وہاں پر بات بھی بتائے گا کہ اور جہاں پر الیار اپنی گان نکالے گا یا پھر یہاں سیٹ موسیٰ نہیں بلکہ سیٹ داؤد ہے، کیونکہ تم ساری سچائی جانتے ہو، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ نثار گن دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا اور یہیں پر سب کو چگل دے گا اور کہے گا کہ پیا بالکل ٹھیک کہتی ہے، سیٹ داؤد ہی سیٹ موسیٰ ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ پیا کے جتنے بھی لگائے گا الزام ہیں وہ سچے ہیں، جو کچھ بھی پیا کے ساتھ اب تک ہو رہا ہے وہ تمہارا باپ ہی کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چھوٹے سیٹ مجھے جاننے دیجئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میری جان لینے پر آ گئے ہیں؟ اور یہاں پر الیار کہے گا کہ تم نے میرا صرف اور صرف یہی بگاڑا ہے کہ تم میرے باپ کے ساتھ مل کر پیا کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، لیکن سچ بتاؤں نثار تو تمہاری غلطی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ تم ہی وہ شخص ہو جس نے سیٹ موسیٰ کو بھی ان برے کاموں پر لگایا، اور اس کے بعد ابھی تک تم جب بھی کچھ ہوتا ہے تو سیٹ موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہو، کیونکہ جتنا ہاتھ بابا کا ان سب کاموں میں ہے اتنا ہی ہاتھ تمہارا بھی ہے نثار، اس لیے آج میں تمہیں تو سزا دے کر ہی رہوں گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر نہ صرف الیار نثار کے منہ سے کہلوان گئے سارے الفاظ ریکارڈ کر لے گا بلکہ اس کی خوشی اس بات کی ہے کہ وہ پیا کو انصاف مل سکے گا۔ جہاں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ الیار اسے بھی یہاں پر پیا کے حوالے کر دے گا بلکہ خود مل کر پیا سے کہے گا کہ اپنے بابا کے خلاف تمہیں ثبوت دینے آیا ہوں۔ جہاں مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر الیار پیا سے کہے گا کہ تم یہی چاہتی تھی نا کہ اپنے بابا کی سائیڈ چھوڑ کر تمہاری سائیڈ پر کھڑا ہو جاؤں، تو آج میں تمہاری سائیڈ پر آ گیا ہوں پیا، اور مجھے یقین ہے کہ اب مجھے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اپنے بابا کو چھوڑ کر ان کے خلاف ثبوت لانا میرے لیے پولیس راز سے کم نہیں ہو۔ یہاں پر کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا الیار کی سچائی اس کے باپ کی سچائی اس کے سامنے آئے گی تو الیار کیا اپنے باپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا پیا الیار کو معاف کر پائے گی؟ یا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ تب تک سانول اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کر چکا ہے، اس لیے وہ اب الیار کو تو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔